السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 66ویں نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس نشست میں سورۃ الرحمن سورہ نمبر 55 کا خلاصہ پیش خدمت ہوگا۔ سورۃ الرحمن مدنیہ۔ وجہ تسمیہ: اللہ کی صفت رحمان کا تذکرہ اس سورہ کی پہلی ہی آیت میں ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام الرحمن رکھا گیا ہے۔ زمانہ نزول: یہ سورہ مدنی ہے۔ مرکزی مضمون: انسان و جن دونوں سے عبادت کا مطالبہ ہے اور کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کی دعوت ہے۔ پوری سورہ پرجوش خطبہ کی طرح ہے، جس میں انسان و جن کے وجدان کو جھنجھوڑا گیا ہے اور انعامات الہی پر شکر گزاری کی تاکید و تلقین کی گئی ہے، اور 31 مرتبہ اس حقیقت کو دہرایا گیا ہے کہ انسان اور جن اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تعداد آیات: اس سورہ میں 55 آیتیں ہیں۔ 55 نمبر کی سورہ ہے اور 55 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 4 میں اللہ رحمان کی سب سے بڑی رحمت تعلیم قرآن کو تخلیق انسانی پر فوقیت و برتری بخشنے کا ذکر ہے۔ پھر انسان کی امتیازی شان نطق و بیان کا تذکرہ ہے، جو ضمیر انسانی کا ترجمان ہے، یعنی انسان کے ضمیر کی آواز کو قوت گویائی کے ذریعے عوام و خواص تک پہنچانے کی صلاحیت در حقیقت اللہ رحمان کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اس سے بھی عظیم تر نعمت قرآنی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ایک انسان صحیح انسان بن سکتا ہے، اس کی وضاحت ہے۔ آیت نمبر 5 سے 13 میں انسان کو عجائبات قدرت، شمس و قمر کا ایک حساب و نظام کے تحت گردش کرنا، ستاروں اور درختوں کی سجدہ ریزی، آسمان کو رفعت بخشنا، میزان عدل و انصاف کا قیام، مخلوق کی سہولت کے لیے زمین کا فرش بنانا، انواع و اقسام کے میوہ جات، کھجور، غلے، خوشبودار پھل فروٹ کی نوازش، خوشبودار پھل فروٹ کی نوازش پر جن و انس سے سوالیہ انداز میں مطالبہ کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کی تکذیب کرو گے، اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ شکر گزاری کے جذبے سے سرشار ہو کر زندگی گزارنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ آیت نمبر 14 سے 30 میں انسان و جنات کے مادہ تخلیق کا تذکرہ ہے۔ انسان و جنات کے مادہ تخلیق کا تذکرہ ہے کہ انسان کھنکھناتی مٹی سے اور جن آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے ہیں۔ مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی ہے،
اسی نے سمندر بنائے، موتی و مرجان نکالے، ان میں اونچے اونچے جہاز چلائے۔ اس وسیع و عریض کائنات کی ہر شے فنا ہو جائے گی اور صرف رب ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکات باقی رہے گی۔ وہی آسمان و زمین کی ساری خلقت کا تنہا حاجت روا ہے۔ اس کی شان کبریائی، اس کی شان کبریائی ہر آن ہر لمحہ نئی ہے۔ ان نعمتوں کے ذکر پر جن و انس سے شکر کا مطالبہ کیا گیا کہ انسان و جن اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 31 سے 36 میں انسان و جن کو تنبیہ کی گئی کہ اللہ تمہارا حساب لینے کو تیار ہے۔ کیا حساب سے بچنے کے لیے آسمان و زمین کی سرحدوں سے نکل کر کہیں باہر جا سکتے ہو تاکہ اللہ کی گرفت سے محفوظ رہ جاؤ؟ ایسا کر نہیں سکتے، اور اس کی گرفت پکڑ سے بچ نہیں سکتے، کیونکہ ایسا کرنے پر خوفناک آگ کے شعلے تم پر برس پڑیں گے۔ آیت نمبر 37 سے 45 میں قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ ہے کہ جب قیامت کے دھماکوں سے نیل گو آسمان سرخ ہو جائیں گے، اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا؟ اس دن انسان کے چہرے مہرے سے ان کا مجرم ہونا ظاہر ہو جائے گا۔ ان کے جرائم سے متعلق پوچھ گچھ کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ پھر اسے پیشانی کے بالوں اور پاؤں پکڑ کر کھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور کہا جائے گا، یہی جہنم ہے جس کی تم تکذیب کر رہے تھے، جسے تم جھٹلا رہے تھے، تو اب تم اس کے کھولتے پانی کے درمیان چکر کاٹو۔ اور ساتھ ہی بار بار احسان دلایا گیا کہ انسان و جنات اپنے رب کی کن کن عجائبات قدرت کا انکار کرو گے۔ آیت نمبر 46 سے 61 میں متقی و پرہیزگار انسان کی عالی شان جنت میں داخلے کی رودات سنائی گئی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت میں دو دو باغات ہوں گے، دونوں میں دو چشمے رواں ہوں گے، وہ ہر میوہ کی دو دو قسمیں ہوں گی۔ اہل جنت ریشمی دبید استر والے گدوں پر آرام فرما ہوں گے، باغوں کے پھل لٹک رہے ہوں گے، یاقوت و مرجان، ہیرے موتی جیسی شرمیلی بیویاں قریب موجود ہوں گی، جنہیں ان سے قبل کسی نے چھوا بھی نہ ہوگا۔ یہ سب اعمال صالحہ کے بدلے عطا ہوں گے۔ ان نعمتوں کی نوازش پر پھر انسان سے مطالبہ ہے، اور جنات سے کبھی کہا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان و جنات اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 62 سے 78 میں اہل جنت کے لیے مزید دو باغوں کا تذکرہ ہے کہ گزشتہ دو باغوں پر ہی اتمام نعمت نہیں ہے، گزشتہ دو باغوں پر ہی اتمام نعمت نہیں ہے، بلکہ علاوہ ازیں دو اور باغ عطا کیے جائیں گے جو زبردست سرسبز شاداب ہوں گے، جن میں جا بجا فوارے پھوٹ رہے ہوں گے۔ میوے، کھجور، انار، غرضے کے طرح طرح کے ثمرات دستیاب ہوں گے۔ ظاہری و باطنی حسن و جمال کی پری پہ کر خوبصورت و نیک سیرت حورعین نہایت شاندار خیموں میں حاضر خدمت ہوں گی۔ انسان و جن کے لمس و مس سے پاک ہوں گے، نہ کسی انسان نے انہیں چھوا ہوگا، نہ کسی جن نے اس کو ٹچ کیا ہوگا۔ اہل جنت نہایت ہی نفیس سبز رنگ کی مسندوں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ ان تمام نوازشوں کے تذکرے کے بعد پھر مطالبہ ہے، اے جن و انس اپنے رب کی کن کن کمالات قدرت، عجائبات قدرت، نوازشات قدرت کی نا قدری و نا شکری کرتے رہو گے۔
اگر تم ناقدری کرو گے تب بھی اللہ کی عظمت و کبریائی میں کچھ بھی کمی نہیں آئے گی۔ وہ بڑی بابرکت ہستی ہے، صاحب جاہ و جلال ہے۔ رب جلیل کا نام بڑا ہی بابرکت ہے، اس کی شکر گزاری کرو، مزید عنایات ربانی سے فیض یاب ہو جاؤ گے۔ سورہ رحمان، سورہ رحمان قرآن مجید کی شان ہے، بے شمار نعمتوں کا تذکرہ کر کے انسانی اور جناتی وجدان کو جھنجھوڑ کر شکر گزاری کے جذبہ سے سرشار ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ الہ العالمین ہم جملہ مسلمانوں کو اور انسانوں کو تو اپنی نعمتوں کی قدر دانی کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور قرآنی آیات و سورتوں کو سمجھنے اور اسی مناسبت سے عقید و اعمال بجا لانے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔